حامدا ومصلیا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، جائیداد کی اولاد میں شرعی تقسیم کے متعلق وضاحت فرما کر ممنون فرمائیں۔ ماشاء اللہ، بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین سوال ہے اور اچھا سوال ہے۔ انسان کی جائیداد کی تقسیم دو اقسام پر ہے۔ اولاً اپنی زندگی میں، ثانیاً مرنے کے بعد۔ پہلی صورت میں آدمی اپنی اولاد کو جو جائیداد تقسیم کرتا ہے اسے وراثت نہیں بلکہ ہبہ کرنا یا عطیہ دینا کہا جاتا ہے، اور دوسری صورت میں جو مال چھوڑ جاتا ہے اسے ورثہ یا ترکہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں جائیداد کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے اصول و قاعدہ ذکر کر دیا، اور وہ یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ لڑکے کو دو لڑکیوں کے ایک برابر کا حصہ ملے گا، جبکہ پہلی صورت میں اول کو اولاد کے درمیان برابری اور مساوات ہوگی۔ للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا فَعَتَ بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يُجْزَ حَتَّى يَعْدِلُ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرَ مِثْلَهُ۔ بخاری کتاب الہبہ، باب الہبہ للولد۔ جب کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کوئی چیز عطا کرے تو یہ اس کے لیے اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک کہ وہ ساری اولاد کے درمیان عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے اور دوسرے کو بھی اس کی مثل دے۔ اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث پیش کی ہے، ان عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وهو علی المنبر یقول اعطانی ابی عطیۃ فقالت عمرۃ بنت رواحة لا أرجى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال لا، قال فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم۔ بخاری کتاب الہبہ، باب الاشہاد فی الہبہ، 2587۔ عامر شعبی نے کہا، میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا، میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا۔ تو عمرہ بنت رواحہ نے کہا، میں اتنی دیر تک راضی نہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لے۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے عمرہ بنت رواحہ میں سے اپنے ایک بیٹے کو عطیہ دیا ہے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل انصاف کرو تو وہ واپس لوٹے اور اپنا عطیہ واپس لے لے، تو وہاں واپس لوٹ اور اپنا عطیہ واپس لے لے۔ شرح نووی 1153۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقد تمسک به من اوجب التسویۃ فی عطیۃ الاولاد وبه صرح البخاری وهو قول طاؤوس والثوری واحمد واسحاق قال به بعض المالکیۃ۔ فتح الباری 5/214۔ جن لوگوں نے اولاد کے درمیان عطیہ کے مساوات کو واجب قرار دیا ہے انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے، اور یہی قول طاؤوس
سفیان ثوری، احمد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اور بعض مالکیہ کا ہے۔ عطیہ کی تقسیم کے متعلق حافظ ابن حجر ان محدثین کے موقف کی توجیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا فرق بین الذکر والانثى وظاہر الامر بالتسویۃ یشہد لهم واستأنسوا بحدیث ابن عباس رفعه سووا بین اولادکم فی العطیۃ فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء اخرجاه سعید بن منصوری والبہقی من طریقی واسنادہ حسن۔ فتح الباری 5/214۔ عطیہ کی تقسیم میں مذکر و مؤنث کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور حدیث میں جو مساوات کا حکم ہے اس کا ظاہر بھی اسی بات پر شاہد ہے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطیہ کے متعلق اپنی اولاد میں برابری کرو، اگر میں کسی کو ترجیح دینے والا ہوتا تو عورتوں کو دیتا۔ اسے سعید بن منصور نے نکالا ہے، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کے طریق سے روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ مذکورہ ذکر کی گئی جو 12 توجہ سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اپنے اولاد کے درمیان کسی نزاع یا جھگڑے کے خدشے کے پیش نظر یا ویسے ہی اپنی جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو اس پر اولاد کے درمیان عدل و انصاف لازم ہے۔ جتنا حصہ لڑکے کو دے اتنا ہی لڑکی کو دے، اسے شریعت اسلام کے اصطلاح میں ہبہ یا عطیہ کہتے ہیں۔ اگر اولاد کے درمیان عدل سے کام نہ لے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر اس نے اپنی کسی اولاد کو کچھ دیا ہے اور دوسروں کو نہیں دیا تو اولاد کو ایسا ہبہ یا عطیہ واپس لے لینا چاہیے۔ اولاد نہیں دیا ہے تو اولاد کو ایسا ہبہ یا عطیہ واپس لے لینا چاہیے، اور اگر دنیا سے رخصت ہوگا اور کچھ مال چھوڑ گیا تو اسے ترکہ وراثت کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم قانون وراثت کے تحت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔